کہ ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ دنیا میں ہمارے ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں ہمارے ہونے کا فائدہ کسی اور کو پہنچ رہا ہے یا ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ اپنے مفاد کو اپنی ذات تک محدود کر کے رکھ دیا ہے؟ ایک چیز، ایک ہوتا ہے اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچانا یا نہ پہنچانا، یہ الگ چیز ہے، اور ایک ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو فائدہ تو نہیں پہنچا سکے لیکن اپنی ذات سے نقصان ضرور پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کا فائدہ نہ پہنچا سکے تو کم از کم اتنا ظرف ضرور ہونا چاہیے کہ ہماری ذات کی وجہ سے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو۔ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، کم از کم یہ تو نہ کریں کہ ہمارے ہونے سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں بہترین مخلوق کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہتر امت۔ جتنی بھی امتیں بنائی گئی سب میں بہتر، سارے مخلوق سے بہتر، نبات، جواد، حیوان، اور ان سب میں انسان سب سے بہتر۔ اور پھر انسانوں میں متعدد انبیاء کرام آئے، سب اپنی اپنی جگہ بہتر، لیکن سب سے بہتر اگر کوئی امتی ہے تو وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے بہتر امت۔ تو سب سے بہتر ہونے کا تقاضے بھی تو کچھ ہوتے ہیں نا، وہ تقاضے کیا ہے؟ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم اپنی ذات سے نہ صرف یہ کہ اپنا فائدہ دیکھتے بلکہ ہمارا وجود ایسا ہوتا، ہمارا وجود یوں ہوتا اور ہم اتنے کام کے ہوتے کہ ہماری وجہ سے دوسرے بھی خوش ہوتے، ہمارے وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ اٹھانی پڑتی، ہم کسی کے لیے فائدے مند ہوتے، دکھی کے کام آتے، پریشان حال کے کام آتے، یتیموں کے کام آتے، بیواؤں کا سہارا بنتے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے، جو اپاہج ہیں اس کے کام آ جاتے۔ یہ کام تھا ہمارا، جو بحیثیت امت ہمارے سر پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی، لیکن ہم نے کبھی بھی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا چھوڑیے، کبھی سمجھنے کی کوشش بھی نہ کی کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا کیوں ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف ہم ایک مشین ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو صرف اس لیے بنایا ہے کہ آپ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو یہ کام تو جانور بھی کرتا ہے؟ آپ کو اگر لگتا ہے نہیں جانور بولتے نہیں ہم بولتے ہیں، تو اب تو مشینیں بھی بولنے لگی اور آپ سے بڑھیا بولتی ہے، تو آپ کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی تو وجہ رہی ہوگی، کیا وجہ تھی؟ انسان کے کام آئے، یہ جذبہ اور یہ دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا اور کہا میرے بندے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تجھ سے خوش ہو جاؤں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں میری رضا مل جائے،
اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو میرے بندے، تم میرے بندوں کو خوش کر دو، میں خوش ہو جاؤں گا۔ اگر تم چاہتے ہو میں خوش ہو جاؤں تو میری خوشی میرے بندوں کی خوشی میں بستی ہے، جاؤ میرے بندوں کو خوش کرو، میری خوشی میرے بندوں کی خوشیوں میں تلاش کرو۔ آپ نے حدیث پاک نہیں سنی؟ مسلم شریف کے اندر جو حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا ایک بندے سے، میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا مالک تو پوری کائنات کو کھلانے والا، میں تجھے کیسے کھلا سکتا ہوں؟ مالک تو پوری کائنات کو پلانے والا، بھلا میں تجھے کیسے پلا سکتا ہوں؟ مالک تو صحت دینے والا، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو کیسے بیمار ہو گیا؟ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوک سے تڑپ رہا تھا، تو گزرا تھا ادھر سے، تیری نظر پڑی تھی، تو نے دیکھا تھا، تو جانتا تھا کہ اس کے گھر کی حالت یہ ہے کہ ایک وقت چولہا جلتا ہے، دوسرے وقت اس کے گھر کے بچے بھوکے سوتے ہیں، ایک وقت روٹی بنتی ہے، دوسرے وقت لقمہ ملتا نہیں ہے کھانے کے لیے، اور تو جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تو نے کبھی خبر لینے کی کوشش نہیں کی، کبھی خبر گیری کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تیرے یہ حالت تھے کہ تو کھاتا تھا اور تیرے گھر کے کھانے بچ جاتے جو کتے کھاتے تھے، لیکن تو انسان کو نہیں کھلانا پایا۔ میرے بندے اگر تو اس بندے کو کھلا دیا ہوتا، یہ بالکل ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا ہو، میں راضی ہو جاتا تجھ سے۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تڑپ رہا تھا پیاس کی وجہ سے، تیرے ہاتھ میں ٹھنڈے بوتل کی پانی، ایک بوتل پانی تھا تیرے پاس، تو گزرا ادھر سے، لیکن تو ایک دھن میں گزر رہا تھا، تو نے یہ پوچھنے کی بھی، یہ جاننے کی بھی کوشش نہ کی کہ تیرے پانی سے کسی کی جان بھی بچ سکتی تھی۔ اگر تو اس پیاسے کو پلا دیا ہوتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے پلایا ہو۔ غریب اسپتالوں کے چکر کاٹ کاٹ کر کے تھک گیا، آخر کار ڈاکٹر نے کہا زمینیں بیچنی پڑے گی، اب پیسے نہیں ہیں تو زمینیں بھی بیچ دی، جائیدادیں بھی بیچ دی، بیوی کے زیورات بھی بیچ دیے، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا کہ اب اس کی تیمارداری کی جائے، اس کے علاج کے لیے کچھ پیسے کہاں سے آئیں؟ زمینیں بھی بک گئی، گھر بھی بک گئے، زیورات بھی، سارے سامان بک گئے۔ تو جانتا تھا تیرے پاس کروڑوں روپے تھا، لیکن کبھی تو نے یہ کوشش نہ کی کہ میں اگر لاکھ روپے اپنی جیب سے نکال دوں تو شاید میں فلاں کی جان بچا سکتا ہوں۔ کبھی تو نے یہ خبر گیری کرنے کی کوشش نہ کی۔ میرے بندے اگر تو اس کی تیمارداری کرتا، اگر تو اس کی عیادت کرتا، اگر تو اس کا علاج کرتا، گویا یہ اس طرح تھا جیسے تو نے میری عیادت کی۔ اللہ کے بندوں سے محبت کرنا اللہ کے قرب کی نشانی ہے۔ اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے بندوں سے محبت کرنا ہوگا، لیکن یہ حمیت آئے گی کہاں سے؟ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ کون کرے گا؟ یہ تو وہی کرے گا جس کے سینے میں زندہ دل ہوگا، جس کا دل مر گیا ہوگا تو پھر اس میں اور ایک لاش میں کوئی بہت زیادہ فرق تو ہے نہیں، بس یہ ہے کہ لاش کو 4 آدمی کاندھے پہ اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، یہ چلتی پھرتی لاش ہے، اس کے اندر کیا جذبات ہوں گے؟ بھلائی کا کام تو وہ کرے گا جس کے اندر ایک حساس دل بستا ہوگا، جس کے جذبات زندہ ہوں گے، جس کا ضمیر زندہ ہوگا، جس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہوگا، جس کے اندر ملاوٹ کی کوئی کیفیت نہ ہوگی، جس کا ایمان صحیح سالم ہوگا۔ آج تو ہر چیز میں ملاوٹیں کرنے لگے ہیں۔ دودھ بیچنے والا آدھا پانی ملا کر کے بیچ رہا ہے، پیٹرول بیچنے والا اپنی سطح پہ وہ بھی گھپلے کر رہا ہے،
دکان میں جائیں وہاں بھی ڈنڈی ماری جا رہی ہے، خرید و فروخت کرے وہاں بھی ڈنڈی ماری جا رہی ہے، باتیں کرے وہاں بھی جھوٹ بولی جا رہی ہے۔ اور یہ جب سے جھوٹ کی مشین آ گئی، موبائل، بندہ رہے گا پپچوں میں، اب پوچھیں کہ کہاں ہے وہ، ابھی آ گئے بس جے نگر کے چوک میں۔ اتنی خرابیاں جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اسے یہ دیکھنے کا موقع کب ملے گا کہ ہمارے آس پاس کے لوگ کیسے ہیں؟ وہ تو اپنی ذات میں خوش ہے، اپنی ذات میں مگن ہے۔ ہمارے اندر کا ایمان بہت کمزور ہو گیا، ہم اپنے سے اوپر کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اپنے سے اٹھ کر کے کسی کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ کبھی اپنی ذات سے اوپر بھی اٹھیے اور دیکھیے سماج کے اندر کیسے کیسے لوگ رہ رہے ہیں، آج بھی کیسے کیسے لوگ ہیں۔ ایک ایک بیماریوں نے سب کچھ بیچوا دیا، کہیں کا نہیں رہا۔ مرنے کے بعد آنسو بہانے سے بہتر ہے کہ جب وہ زندہ تھا تو اس کو باقی رکھنے کے لیے کچھ کوشش کرتے۔ مرنے کے بعد رونے سے اور ماتم کرنے سے بہتر تھا کہ جب وہ زندہ تھا تب اس کے لیے کرتے۔ مر گیا تو اب تعریفیں کر رہے، فلاں بہت اچھا تھا۔ یہ تمہیں اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا جب وہ ہاسپٹل میں دم توڑ رہا تھا؟ یہ اس وقت کیوں نہیں نظر آ رہا تھا جب ڈاکٹر نے کہا تھا 5 لاکھ روپے چاہیے ابھی کے ابھی تب علاج ہو پائے گا ورنہ نہیں ہو پائے گا؟ اس وقت کیا اتنی بڑی آبادی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ 5 لاکھ روپے کا بندوبست کر سکے؟ ایک ایک آدمی 50-50 لاکھ روپے کا اپنا انفرادی گھر بنایا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے 5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کی وجہ سے دم توڑ رہا ہے ہاسپٹل کے اندر، ہم سے علاج تک نہیں ہو پا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے اوپر اٹھنا نہیں چاہتے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ وہ حدیث ہمیں یاد نہیں رہی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تمام مومن ایک جسم کی طرح ہیں، کجسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو دوسرا حصہ بھی محسوس کرتا ہے۔ ہم بھول گئے اس سبق کو اور ہم یہاں پہ آ گئے اپنے ذات میں، بس ہم ہیں اور ہم ہیں، ہم ہیں، ہماری بیوی ہے، ہم ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہم ہیں، ہمارے بچے، بس اس سے اوپر کی ہماری کوئی دنیا نہیں ہے۔ ہمارے پڑوس میں کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کیا ہو رہا ہے، ہمیں کسی چیز کی کوئی خبر نہیں۔ ابھی سے کچھ سال پہلے یہ جو جیب کترے ہوتے ہیں نا، تو اس کا ایک مالک ہوتا ہے، استاذ۔ دلی کے اندر نا جیب کتروں کا ایک استاذ تھا، تو صبح صبح اس کے چیلے نکل جایا کرتے تھے جیب مارنے کے لیے۔ ایک دن اس کے چیلے نکلے اور شام کو جب واپس آئے تو ایک جیب کترا تھا، کم عمر کا تھا، قریب 15-17 سال کا رہا ہوگا۔ وہ آیا اور استاذ کے ہاتھ میں نا 1 روپیہ دیا۔ تو استاذ نے کہا، یار پوری دن بھر کی تو بڑی کم کمائی دے رہے ہو تم، 1 ہی روپیہ تو نہیں آج مار پائے؟ تو اس نے کہا، استاذ کیا کہوں، ایک گورا آیا تھا انگریز، اس کی پرس میں نے مار لی، اس کا بیگ میں نے لے لیا، بڑا پیسہ تھا اس کے اندر۔ استاذ لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں، کہیں قیامت کے دن اس کے نبی عیسیٰ نے میرے نبی پر مقدمہ کر دیا کہ اللہ تیرے نبی کے امتی نے میرے نبی کے امت کا پرس، میرے امتی کا پرس چرا لیا تھا، اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ استاذ یہ خیال آیا اور پھر میں نے اس کا سارا پرس اس کے حوالے کر دیا اور یہی 1 روپیہ بچا ہے، میں لے کر کے آیا ہوں۔ یہ ایمان تھا مسلمانوں کا، اور یہ بڑی پرانی بات نہیں ہے، یہ آج سے 100 سال پرانی بات ہے۔ 100 سال پہلے کے مسلمان ایسے ہوتے تھے۔ آج ہم کیا کچھ کر رہے ہیں؟ ایک بچہ بھی جانتا ہے، اس کو اتنی غیرت ہے، یہ خیال ہے کہ اگر کل قیامت کے دن عیسیٰ نے میرے نبی کے خلاف مقدمہ کر دیا کہ مولا تیرے نبی کی امتی نے میرے امتی کا پرس چرا لیا تھا، اس وقت کہیں میرے نبی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ چور ہے لیکن بے غیرت نہیں ہے، پرس واپس کر دیتا ہے۔ اور آج ہم حاجی ہیں، نمازی ہیں،
چہرے مورے سے ماشاء اللہ، لیکن جب اندر اترنے کی کوشش کیجئے تو سمجھ میں آتا ہے اس کے اندر کتنی کمیاں ہیں، عملی کمزوریاں کتنی ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں تھا۔ مسلمان کبھی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا ہے، نہیں، اپنی ذات تک محدود جو رہتے ہیں نا وہ انسان نہیں ہوتے۔ انسان اس لیے ہے کہ انسان ایک دوسرے کی فکر کرتا ہے، ورنہ اپنی ذات کے لیے تو جانور بھی اپنا پیٹ بھر رہے ہیں کہ نہیں بھر رہے ہیں؟ جانور بھی شکار کر رہے ہیں اپنے لیے، کھا رہے ہیں، اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ تو کمال اس میں نہیں ہے، کمال انسانی یہ ہے کہ ہم خود کو بھی سنبھالیں، اور جو اس لائق نہیں ہے کہ اپنا گھر چلا سکتے ہیں، ہماری وجہ سے اس کے گھر کے چولہے بھی جلیں، یہی مطلوب ہے اسلام کو، یہی اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ خدمت خلق بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اس کی مخلوق سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ پوری کائنات اللہ کا کنبہ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تیرا عرش کا مالک تجھ سے راضی ہو جائے تو تم زمین والوں کو خوش کرو، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم زمین والوں کو خوش کرو، تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمانوں کا خالق تم پر رحم کرے گا۔ ہم رحم کرتے ہیں؟ کن کے اوپر رحم کرتے ہیں؟ ہمارے رویے بدلے سے نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی طاقتور ہے تو ہمیں ساری مورالٹی یاد آنے لگتی ہے، عزت وقار سب کچھ یاد آنے لگتا ہے، لیکن اگر کوئی کمزور ہے تو پھر احترام انسانی ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا یہ سبق۔ اگر کوئی طاقتور ہے تو ہم جھک جاتے ہیں، اگر کوئی کمزور ہے تو قدموں میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ساری انسانی اخلاقیات کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا۔ ہماری زندگیوں سے آج ایک رتی بھر کا ہماری دوسری بھائی کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ ہے حضرت بشر حافظ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے توبہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ شراب خانے میں تھے اور شراب سے دھت گھر واپس آ رہے تھے، اور اس کے بعد رکا آپ نے دیکھا کہیں پڑا ہوا تھا جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، تو آپ نے اس کو اٹھایا، خوشبو میں سجایا، میرے اللہ کا نام اس پہ لکھا ہوا ہے، خوشبو میں بسایا اور اچھی جگہ اس کو رکھ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے ایک ولی کو الہام کیا کہ میرے بندے کو جا کر کے میرا سلام کہو۔ وہ آئے، حضرت بشر حافظ اس وقت شراب خانے ہی میں تھے، اور حالت یہ تھی کہ پاؤں میں چپل نہیں تھا، برہنہ پیر تھے۔ اللہ کے وہ ولی آئے شراب خانے کے پاس اور کہا بشر حافظ کون ہے؟ کہا یہ تو شراب خانے کے اندر بیٹھا ہوا، یہ جو بیٹھا ہوا یہی ہے۔ کہا اللہ نے تجھے سلام کہا ہے۔ کمال کی بات ہے، شراب خانے میں بیٹھا ہوں، اللہ کا سلام یاد آ رہا ہے، اللہ کا سلام آ رہا ہے میرے پاس، وجہ کیا ہے؟ تو کہا وجہ یہ ہے کہ تو نے آج اللہ کے نام کی احترام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیری یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس گناہوں کی دلدل سے نکالنا چاہتا ہے۔ حضرت بشر حافظ نے پھر توبہ کی اور پھر اتنے بڑے ولی بنے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ پائے، اتنے بڑے ولی ہو گئے حضرت بشر حافظ۔ ان کا یہ معاملہ تھا کہ پھر جس وقت انہوں نے توبہ کیا ان کے پیر میں جوتا نہیں تھا، چپل نہیں تھا، برہنہ پیر تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنا دیا کہ یہ جس راستے سے گزرتے تھے جانور اس راستے پہ گوبر نہیں کرتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر کے ایک نمازی جا رہا تھا، راستے میں دیکھا اور چلانا شروع کر دیا، کچھ دیکھا راستے میں، چلانا شروع کر دیا، بشر حافظ کا انتقال ہو گیا، بشر حافظ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تجھے کیسے پتا، تو نے دیکھ لیا بشر حافظ کو؟ کہا نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے۔ کہا پھر کیسے کہہ رہے ہو کہ بشر حافظ کا انتقال ہو گیا؟ کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بشر حافظ اسی راستے سے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور جس راستے سے بشر حافظ آتے ہیں اس راستے میں جانور پاخانہ پیشاب نہیں کیا کرتے، آج اس راستے میں ایک جانور نے گوبر کر دیا، اس کا مطلب واضح ہے کہ آج بشر حافظ کا انتقال ہو چکا ہے۔ لوگ گئے گھر کے اندر پتہ کیے تو واقعتاً پتہ چلا حضرت بشر حافظ کا انتقال ہو گیا۔
اتنے بڑے ولی ہیں، اللہ نے ان کو یہ مرتبہ کیسے دیا؟ اب ذرا سنیے، حضرت بشر حافی ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً نکل کر کے چلے جاتے، سنت نہیں پڑھتے مسجد میں۔ پورے بغداد کے لوگ حضرت بشر حافی اتنے بڑے پیر ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اللہ اکبر، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، پورے بغداد کے لوگ ان پر محبتیں لٹاتے ہیں، محبتیں نچھاور کرتے ہیں، لیکن ایک شخص ہے نا، ان کو یہ محبتیں ہضم نہیں ہوتی، وہ پیار نہیں کرتے ان سے۔ ایک تاجر ہے، تجارت کرنے والے، حضرت بشر حافی ان کو چبھتے ہیں، پورا بغداد ان سے پیار کرتا ہے، لیکن یہ شخص ان سے نفرت کرتا ہے۔ لوگ سمجھاتے ہیں بھائی اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، ان سے دشمنی نہ لیا کر، اچھی چیز نہیں ہے، لیکن وہ باز ہی نہیں آتا۔ لوگ جب سمجھاتے ہیں کہ یار کوئی کام، کوئی بات ہوگی جس کے وجہ سے فرض پڑھ کے جمعہ کے 2 رکعت پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی بات ہوگی، کوئی کام ہوگا، لیکن یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ سمجھانا بڑی مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مسجدیں کس لیے ہے؟ مسجدیں اس لیے ہے کہ اس میں فرض نمازیں پڑھی جائے، سنتوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ گھروں میں پڑھا جائے، بہتر یہ ہے کہ گھروں میں پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو سنتیں اگر کوئی گھر میں بھی پڑھ کے آتا ہے تو ہمیں بدظن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے سمجھایا اسے بدظن نہ ہو تو حضرت بشر حافی سے، لیکن وہ مانتا ہی نہیں۔ ایک دن حضرت بشر حافی جمعہ کی نماز پڑھے 2 رکعت، اور نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکل گئے۔ یہ شخص بھی پیچھے پیچھے ہو لیا، دیکھتے ہیں آج یہ بندہ جاتا کدھر ہے ہر ہفتہ۔ 14 سال گزر گئے، نماز پڑھتا ہے 2 رکعت اور اس کے بعد نکل کے چلا جاتا ہے، کیا بات ہے ایسی، ایسا کیا کام کرتا ہے؟ پیچھے پیچھے ہو لیا۔ حضرت بشر حافی دور گئے اور جا کر کے ایک دکان سے نان خریدا۔ اس نے کہا اوہ لگتا ہے بھوک زور سے لگی حضرت کو، اسی وجہ سے آ گئے اور نان خرید لیا۔ چپکے چپکے پیچھے پیچھے چلتے رہا، پھر آگے حضرت بشر حافی گئے، ایک دکان پہ جا کر کے کباب خریدا۔ اب کباب خریدا تو اس کے تو بالکل اوسان معاف ہو گئے، بالکل کہاں یہ بزرگ عالم دین، اور شوق تو دیکھیے کباب کھائیں گے، یہ جیسا ہوتا ہے نا۔ کسی مولوی کو اگر آپ ریسٹورنٹ میں دیکھ لو، ہوٹل میں دیکھ لو، اگر چلی پراٹھا توڑ رہا ہو تو پھر دیکھیے اچانک سے کیسے کیسے باتیں ہوں گی۔ امام صاحب تو آج رسگلہ کھا رہے تھے، کیوں بھائی؟ امام صاحب کے پاس منہ نہیں ہے۔ کپڑا اگر اچھا پہنے تب بھی برائی ہے، خراب پہنے تو امام صاحب بھکاریوں کی طرح رہتے ہیں۔ امام کیا کرے، مر جائے، یہ انسان نہیں ہے۔ پیچھے پیچھے گئے، کباب خریدا، نان خریدا، اور اس کے بعد سے جنگلوں سے گزرنے لگے۔ اسے لگا شاید جنگلوں میں کہیں بیٹھ کر کے کھائیں گے چھپ کر کے۔ جنگلوں سے گزرتے 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 پھر ایک پتلی سی شاہراہ سے گزرنا ہوا، اور اس کے بعد گزرے تو جنگلوں کے بیچ میں ایک کٹیا ہے اور ٹاٹ کا دروازہ لگا ہوا ہے۔ جاتے ہیں حضرت بشر حافی اپنے ہاتھوں سے کنڈی کو کھولتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، اور یہ شخص پیچھے سے جا کر کے چھپ کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کرتے کیا ہے۔ اس کے بعد اندر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ایک بزرگ ہیں، ان کو اٹھا کر کے چارپائی سے بیٹھاتے ہیں۔ یہ اپاہج بھی وہ بزرگ ہیں، بوڑھے شخص ہیں، اپاہج بھی ہیں پیروں سے ہاتھوں سے، اور اس کے بعد آنکھوں سے بینائی بھی نہیں، آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی ہے، اندھے بھی ہیں، اپاہج بھی ہیں۔ ان کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد حضرت بشر حافی اپنے امامہ کو کھولتے ہیں، امامہ کو کھولنے کے بعد پانی میں بھگوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے منہ کو پوچھتے ہیں، اور پوچھنے کے بعد پھر نان کو لیتے ہیں اور کباب میں لے کر کے اپنے منہ میں رکھ کر کے چباتے ہیں، اور چبانے کے بعد پھر ان کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بزرگ ادھر سے کہتے ہیں بشر حافی اب بس کرو، 14 سال ہو گیا، میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ دیے، میرے اپنے گھر والے مجھے چھوڑ دیے، میرے اپنے بیٹوں نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے میرے اپنے رشتہ داروں نے ٹھکرا دیا، وہ مجھے پوچھنے نہیں آتے، بشر حافی کب تک تم میری یہ خدمت کرو گے؟ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں بابا چپ کرو، تمہیں کیا لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ منزلت دی ہے، یہ مرتبہ دیا ہے کہ بغداد کے لوگ ہمیں جو اتنی عزت کرتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے اسی وجہ سے عزت کرتے ہیں؟ کس وجہ سے عزت کرتے ہیں؟ میرے نفل کی وجہ سے، میری تہجد کی وجہ سے، میری قرآن پڑھنے کی وجہ سے نہیں، اللہ کی قسم پورے بغداد کے لوگ اگر میری عزت کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے عزت کرتے ہیں کہ میں تمہاری 14 سال سے خدمت کر رہا ہوں۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو اللہ کی مخلوق سے محبت کریں۔
اللہ کی مخلوق پر پیار لٹانا ہوگا، ان کے قریب آنا ہوگا، تو غلط فہمیوں کو اپنے ذہنوں سے نکالا جائے اور اپنے وجود کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ کوشش کی جائے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اپنے حصے کا کام کر کے جائیں، ہم اپنے حصے کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کر کے جائیں۔ ہماری ذمہ داری صرف ہماری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری پوری معاشرے کی ذمہ داری ہے، پورے سماج کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو یہ کہے کہ پڑھنے کا شوق تو تھا لیکن غربت کی وجہ سے ہم نہیں پڑھ پائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اپنے شوہر کو بچا سکتے تھے لیکن میرے معاشرے نے مجھے ساتھ نہیں دیا، پیسوں کی مجبوریوں کی وجہ سے میرا شوہر آج میرے ساتھ نہ ہے۔ کوئی یہ نہ کہے میرا بیٹا آج مجھ سے بچھڑا ہے تو صرف پیسے کی بنیاد پہ بچھڑا ہے، یا اس وجہ سے بچھڑا ہے کہ معاشرے نے، سماج نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ایسا سماج ہمیں نہیں بنانا ہے، بلکہ ایسے معاشرے کو تشکیل دینا ہے، ایسے معاشرہ ہمیں بنانا ہے، ایسے سماج کو بنیاد ڈالنی ہے جس میں ہم بھی ٹھیک رہیں، ہمارے معاشرے کے لوگ بھی خوش رہیں، ہم بھی ٹھیک رہیں، اور ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں، خوشحال بھی ہوں، ہر طریقے سے ان کی مدد کی جائے۔ کوئی غریب ہو تو ان کی غربت کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے رسول نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ کوئی اگر غریب تمہارے پاس آئے تو تم مدد کرو جس قدر ہو سکے، بلکہ اگر ہو سکے تو اس کو ایسا راستہ بتا دو، ایسی راہ بتا دو کہ اسے بھیک مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ ایک صحابی جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مانگنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیا اور کہا ایک بات بتا، تیرے پاس کچھ ہے؟ تو صحابی نے کہا میرے پاس ہے دو چیزیں ہیں۔ کہا کیا کیا ہے؟ کہا ایک کمبل ہے اور ایک کٹورا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دونوں چیزوں کو لے کر کے آؤ۔ لے کر کے آئے دونوں چیزوں کو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کمبل رکھ لو، کٹورا کو بچھوا دیا، اور بچھوانے کے بعد کہا کلہاڑا خرید کر کے لے آؤ۔ کلہاڑا خرید کر کے لے کر کے آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب اس کلہاڑے کے لو اور جا کر کے جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور لکڑیوں کو بیچو، اور 15 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا۔ اللہ اکبر! وہ لکڑیاں کاٹتا رہا، بیچتا رہا، اور 15 دن کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتا ہے تو کہتا ہے اللہ کے رسول حالت یہ تھی کہ ایک وقت کھانا ملتا تھا، دوسرے وقت نصیب نہیں ہوتا تھا، لیکن 15 دن کے اندر یہ انقلاب آیا کہ اب تینوں ٹائم ہمارے گھر میں چولہے جل رہے ہیں۔ پہلے ہمارے گھر میں صرف ایک کمبل تھا، اب ہمارے گھر کے ہر فرد کے پاس کمبل ہے۔ پہلے ہم غربت کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، آج گھر میں بے شمار غلے پڑے ہوئے ہیں۔ تو جس حد تک ہو سکے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتیں ادا نہیں کی ہیں کھڑے ہو کر کے سنتیں ادا کر لیں۔